اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص روتے ہوئے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا، حضرت میں شدید مشکل میں ہوں، شدید پریشانی میں ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بدن قرض میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ ایک پریشانی جاتی نہیں کہ دوسری آتی ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماریوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جناب مجھے اب کوئی ایسا عمل بتا دیں، امیر ہونے کا ایسا راز بتا دیں کہ میرے حالات اب بدل جائیں، اب مجھے کسی آسرے میں نہ رکھیں، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اپنی زندگی میں صرف یہ دو الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ دو خفیہ الفاظ لازمی شامل کرنے چاہیے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں وہ شخص، وہ غریب، وہ تنگ دست، وہ مشکل پریشانیوں میں گھرا ہوا شخص جیسے ہی اپنے گھر میں گیا اور اس نے پہلے دن یہ دو الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے، ٹھیک اسی شام وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ کہتا، حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا، میں نے ہر تسبیح کو آزمایا، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرضے ایک دن میں اللہ پاک کے حکم سے معاف کروا دیے۔ میری جان میں جان آ گئی، میرے آدھے جو مسئلے زندگی کے وہ حل ہو گئے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو روز یہ دو الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے کسی اور عمل وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، آپ جانتے ہیں یہ دو الفاظوں سے اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنایا اور اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ وہ جو مانگنے والا تھا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی دو الفاظوں کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے راز ہیں، تو تمام غریبوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میں یہ الفاظ آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ تمام غریب اگر اس ویڈیو کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو آپ نے اللہ کے حکم سے، میرے دوستو، زندگی میں ایک بار سکون سے، اطمینان سے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے دیکھیں۔ یہ دو الفاظ اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان دو الفاظ کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی، ان دو کے بارے میں دیکھیں۔ ان دو الفاظوں کو میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کیں، میرے دوستو، ایک اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے بڑے آرام سے پڑھ لے گا، لیکن کمالات، معجزات دیکھ کر میرے دوستو پڑھنے والا اس عمل کا دیوانہ ہو جائے گا، نشہ لگ جائے گا، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، میں یہ عمل دو الفاظ بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائے ہیں۔ میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں، آپ یقین کریں میں ان دو الفاظوں سے فقیروں کو، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنائے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایسے بہنیں بھی آتی ہیں کہ جیسے کہ جن پر قرضہ ہے، جن پر بیماری ہے، جن پر بے اولادی ہے، کئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا جن پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم زیادتی میں گھرے ہوئے ہیں۔ یقین کریں ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہروں کو، ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ جلدی سے یہ دو الفاظ سن لیں۔ اب پہلا الفاظ کون سا ہے دیکھیں۔ پہلا الفاظ بالکل آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں پڑھنا کس وقت ہے، کسی وقت جب آپ چاہیں،
صبح پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، کسی مشکل کے لیے، حاجت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ، دل میں وسوسے نہیں رکھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ پہلا الفاظ پڑھنا ہے، پھر دوسرا الفاظ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ بس یہ 3 کام کرنے ہیں، چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب آپ کے سامنے پوری شیئر کی جا رہی ہے، تو یہ ویڈیو آپ نے جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں۔ اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ یہ کرو، صرف اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں، میں بھی تو اپنے سینے کے راز بتا رہی ہوں، میں چاہتی تو اپنے دل میں دبا لیتی، لیکن دیکھیں، دینے والی ذات رکھتی ہے، نہ میں آپ کو دے سکتی ہوں، دینے والی ذات میرے رب کی ہے، دے گا میرا رب۔ لیکن پڑھنا اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے ہے، زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر محترم ناظرین سامعین، استغفر اللہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو، میں تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ لیکن آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں جناب استغفر اللہ پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، میرے حالات نہیں بدلے۔ تو آج تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں بیڑے پار کرنے والے نبی پاک کے اس عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعداد نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں پڑھنا کہ یہ طریقہ تو عام ہو گیا۔ آپ کہیں گے نیا کیا ہے تو یونیک کیا ہے؟ دیکھیں، اثر کرنے والی چیز کیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، ایسی تقدیر بدلے گی میرے دوستوں کے لوگ روک روک کر پوچھیں گے بیٹا ایک دم تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو کل تک مانگ رہا تھا، لیکن آج زندگی میں ایسا مقام بھی آ گیا کہ تو بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، ایسا موقع انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ لازمی آئے گا۔ آپ کے اوپر ظلم، زیادتی، غریبی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، بندشیں، دنیا جہاں کے قرضے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسا آپ کی مشکلوں سے جان چھڑوائے گا کہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ پورا رکھنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع ہونے سے پہلے پتہ نہیں عمل اثر کرے گا یا نہیں، دل میں وسوسے نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ میرا آپ کو چیلنج صرف 1 دن کا ہے۔ دیکھیں، ایسی تسبیح، ایسا راز آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر میں چلی جاؤں گی۔ اللہ والو، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر کو پڑھیں، منگل کو، بدھ، جمعرات، جمعہ، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، دفتر میں، اور ایک دن میں جتنی بار پڑھیں۔ بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اگر آدھا منٹ لگانے سے آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم، زیادتی سب دور ہو جائیں تو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ بھی مسئلہ ہے، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے منہ کھل جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے دولت والے ہاتھ، اللہ کے حکم سے کوئی رشتہ دار کہیں نہ کہیں، کوئی ایسا بندوبست بن جائے، کہیں کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آپ کہیں گے یہ تو ناممکن تھا، ممکن کیسے ہو گیا؟ خدارہ زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا عمل پڑھ لینا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ چاہیں تو عمل کے شروع کرنے سے اپنی حاجتیں مرادوں کو نیت بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ چاہے تو اپنی حاجتوں مرادوں کو نیت کر لے۔ ذاتی مکان چاہتے ہیں، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اولادی ہے، کچھ بھی ہے، جتنی بھی حاجتیں مرادیں ہیں، نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ نیتوں
کو نہ سمجھتا ہو تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لیں، آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام میں پڑھیں، کسی وقت بھی تنہائی میں جب بھی ایک آدھا منٹ کے لیے دن بھر میں ہو تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو، دوستی میں ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا، جب بھی دن بھر میں رات میں فارغ ہو جائیں، پوری طرح فارغ ہو تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ یہ 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اب پہلے جملے کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا، دیکھیں پھر میں دوسرے جملے کی طرف چلی جاؤں گی۔ اگر پہلے جملے کی ترتیب تعداد صحیح نہ ہوئی، طریقہ صحیح نہ ہوا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس غریب نے 2 جملے پڑھے اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری بھی سنوری ہے، میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے، یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں استغفر اللہ کو آپ نے، میں نے، ہم سب نے بہت پڑھا، کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ ویسے پڑھ تیرا کام بن جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، دیکھیں یہ دونوں نام پہلے نمبر پر پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے، 2 جملوں میں سے پہلا جملہ آپ نے استغفر اللہ اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا نام آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ نام میرے دوستوں کون سا ہے؟ یا غنی یو کا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ سمجھ کے جائیے گا، یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، ٹک ٹاک میں، دنیا داری میں اس معجزاتی عمل کو گوا دیں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے۔ اب آپ نے استغفر اللہ یا غنی یو، استغفر اللہ یا غنی یو، استغفر اللہ یا غنی یو 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار استغفر اللہ یا غنی یو، استغفر اللہ یا غنی یو، اس طرح 21 ٹائم پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا 21 بار، اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اس سے بھی طاقتور وظیفہ دوسرا اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، میں بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہوں تاکہ آپ عمل کریں، لیکن یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے۔ دوستوں بھائیوں بہنوں، کوئی تو وجہ ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی 2 جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی، کوئی تو وجہ ہوگی، اور پڑھنے والوں کے واقعی 100% حالات بھی بدلتے۔ تو دیکھیں کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں کہ مجھ پر ایسے ہی آسمان سے اترے، نہیں، آپ نے رب کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں استغفر اللہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے اور ساتھ میں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اب جیسے ہی آپ 21 بار پہلے نمبر والا جملہ پڑھیں گے اور ساتھ میں جو دوسرا راز، دوسرا اور آخری جملہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں گے، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے ماشاءاللہ، آپ رب کے دوست بن جائیں گے۔ پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، نہ بیماری آئے گی، نہ بے اولادی آئے گی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظالم کا ظلم، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں سن لیں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کے تمام وظیفے، تمام تسبیحات سب کچھ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کی تسبیحات رکھ دی، اور ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیں، تو پہلا کلمہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا کہ جس کا رزق بند ہو، جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو تو پہلے کلمے کو پڑھے، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات
حالات نہیں بدلتے تو آج میرے ناظرین آپ نے اس عمل میں پہلے کو 21 بار پڑھنا ہے، لیکن پہلے کلمے کا ایسا راز، ایسی تصویر، جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ یا غنی ہو استغفر اللہ یا غنی کو 21 بار پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اس طاقتور عمل میں 21 بار پہلا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی اس عمل کو ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنی کو ملا کر پڑھنا ہے 21 بار، لیکن دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 21 بار الگ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ 21 بار اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ جب 21 بار پورا ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح پورا 21 بار پڑھ لیں تو 21 بار آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنی ہیں اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایسا نام جو بڑی سے بڑی مشکل شانی کو دور کر دے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، آپ نے اس عمل کے اندر سب سے آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ پہلے کلمے کو 21 بار پڑھتے ہی حل المشکلات یا حل المشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ میرے ناظرین اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، اسی طرح 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر آخر میں یا تو درود شریف پڑھیں یا درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بس دعا مانگیں، بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ویڈیوز ملتی رہیں آپ کو۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔